کراچی سے خیبر تک اس وقت 1 کروڑ دکانیں اور کاروبار مکمل طور پر بند ہیں۔ پاکستان کا تاجر متحد ہے اور ہم کسی بے اختیار ادارے کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ اگر حکومت نے اس ہڑتال سے حالات کی اس نزاکت کو نہ سمجھا تو پھر پاکستان کا تاجر مجبور ہوگا کہ کراچی سے خیبر تک لاکھوں تاجر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں، یا پھر غیر معینہ مدت کے لیے ہم پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دیں۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا پاکستان کے ساتھ باسط ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج 28 اگست بروز بدھ ہے اور پورے پاکستان کے اندر جتنا بھی کاروباری مراکز ہیں وہ تمام کے تمام اس وقت بند ہیں۔ کاشف بھائی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آج آپ نے اتنی بڑی اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے دیا۔ سب سے پہلے تو آج کی ہڑتال کے بارے میں بتائیے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافے، بجلی کے بلوں پر لگائے گئے 13 قسم کے ٹیکسز، آئی پی پیز کے ظالمانہ معاہدوں اور تاجر دوست اسکیم کے نام پر تاجر کش تجارت دشمن اسکیم کے نفاذ، ود ہولڈنگ ٹیکس، سیلز ٹیکس، غرض 44 قسم کے ظالمانہ ٹیکسز کے نفاذ اور حکومتی اخراجات کم نہ کرنے بلکہ حکومتی عیاشیاں مسلسل بڑھنے کے خلاف کراچی سے خیبر تک اس وقت 1 کروڑ دکانیں اور کاروبار مکمل طور پر بند ہیں۔ یہ عوامی غیظ و غضب اور نفرت کا اظہار ہے حکومتی پالیسیوں کے خلاف۔ اچھا کاشف بھائی، بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا حکومتی نمائندوں نے پوری کوشش کی کہ اس ہڑتال کو جو ہے وہ ناکام بنایا جائے۔ آج بدھ کا دن ختم ہونے کو ہے، کیا کسی حکومتی نمائندے نے دیکھا کہ پورے پاکستان کے اندر اس وقت جو تاجر برادری ہے وہ متحد ہے اور پورا کاروبار بند ہے؟ تو کسی حکومتی نمائندے نے، حکومت کے کسی بندے نے آپ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو یا آپ کے کسی دوسرے رہنما سے رابطہ کیا ہو؟ دیکھیے، حکومت کی سب تدبیریں الٹی ہو گئیں، انتظامی دباؤ کے ذریعے، دھونس اور دھاندلی کے ذریعے اور دیگر ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے جو وہ تاجروں میں تقسیم پیدا کرنا چاہتے تھے، ہڑتال کو کمزور کرنا چاہتے تھے، وہ تمام سازشیں ناکام ہو گئیں۔ اور پھر ایف بی آر سے مذاکرات کے بہانے وہ جو ایک تاجروں کو طفل تسلی، جھوٹے وعدے اور لولی پوپ دینا چاہتے تھے، ہم نے اس کو بھی ناکام کر دیا۔ پاکستان کا تاجر متحد ہے اور ہم کسی بے اختیار ادارے کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ اسی لیے گزشتہ روز ایف بی آر نے جب ہمیں مذاکرات کی دعوت دی تو ہم نے اس لیے ایف بی آر میں جانے سے انکار کیا کہ گزشتہ 1.5 مہینہ مذاکرات کے بعد جب ایف بی آر نے یہ کہا کہ ہمارے بس سے باہر ہے تو پھر ہم نے ہڑتال کی کال دی۔ اسی لیے ہم حکومت کو کہہ رہے ہیں وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ اگر حکومت نے اس ہڑتال سے حالات کی اس نزاکت کو نہ سمجھا تو پھر پاکستان کا تاجر مجبور ہوگا کہ کراچی سے خیبر تک لاکھوں تاجر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں، یا پھر غیر معینہ مدت کے لیے ہم پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دیں، اس لیے کہ جب تجارت اور صنعت نہیں چل رہی تو ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کاشف بھائی، آپ نے اگلا لاہے عمل تو خود ہی بتا دیا کہ اگلا آپ کا جو لاہے عمل ہے وہ اسلام آباد کی طرف کال ہوگی اور پورے تاجر یہاں اسلام آباد میں جمع ہوں گے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا، ہم بڑے عرصے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں تاجر جو ہے وہ متحد ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر تمام چھوٹا بڑا کاروبار بند ہے۔ یہ کب تک آپ کے ساتھ تاجر جو ہے اسی طرح سے متحد رہیں گے؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر 2 بڑی تاجر تنظیمیں موجود ہیں۔ الحمدللہ کراچی سے خیبر تک مرکزی تنظیم تاجران پاکستان اس وقت ایک ایپیکس تنظیم کے طور پہ، ایک فادر آرگنائزیشن کے طور پہ، ایک چھتری کے طور پہ کام کر رہی ہے، اور پاکستان کے ہر ضلع، ہر شہر، ہر قصبے کی تاجر تنظیمیں ہوں یا مختلف شعبوں کی تجارتی تنظیمیں ہوں، وہ سب اس چھتری کے نیچے متحد ہیں اور یکجہتی سے حکمرانوں کے ظالمانہ اقدامات کو بھی اور اداروں کی سازشوں کو بھی اور ریاست کے ان ادارے جو خدمت کے کام کے لیے بنائے گئے ہیں، جو تاجروں کی تذلیل کرتے ہیں، ان کو تاجروں کی تذلیل سے بھی باز رکھوائے گا۔ اچھا کاشف بھائی، آخری سوال، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر پاکستان کے اندر کوئی لیڈر ہو، کوئی رہنما ہو، وہ جب بھی سچ کی آواز اٹھاتا ہے یا پاکستان قوم کے لیے وہ آواز اٹھاتا ہے تو اس کو بہت ساری تلخیاں دیکھنی پڑتی ہیں۔ آپ نے بھی پہلے تلخیاں دیکھی ہیں۔ اگر آپ کال کو بڑھاتے ہیں، آپ کے مذاکرات نہیں تسلیم کیے جاتے تو کس حد تک تلخیوں کے لیے آپ جو ہے وہ تیار ہیں؟ دیکھیے، میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ عزت کی زندگی، غیرت کی زندگی گزارنی چاہیے، اور تاجر کاز کے لیے ہم کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے، اور کبھی تاجر مفادات کا سودا نہیں کریں گے۔ اچھا کاشف بھائی، ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آ گیا ہے، معذرت۔ ہم نے دیکھا کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کو صرف اور صرف استعمال کیا جاتا ہے، جو اپنے حق کے لیے اٹھتے ہیں ان کو روکنے کے لیے، لیکن دوسری طرف جہاں پہ ریاستی اداروں کا ایکچول میں کام ہے
बलूचिस्तान के अंदर हमने देखा दहशतगर्दी के वाक़यात, हमने रहीम यार खान में देखा कि किस तरह से जो है पुलिस वालों के ऊपर वहाँ कच्चे के डाकुओं ने अटैक किया। क्या समझते हैं रियासती इदारों को अपना काम जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो अदा करनी चाहिए, उसकी बजाय ये जो काम कर रहे हैं या वो करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि रियासती इदारों को कच्चे के डाकू हों या पक्के के डाकू हों, रियासती इदारों को इन दोनों डाकुओं के ख़िलाफ़ काम करना चाहिए। और रियासती इदारों को, बल्कि जितने रियासत के सतून हैं, उनको अपनी आइनी हदूद में रह के अपने फ़राइज़ को अदा करना चाहिए। जब कोई भी इदारा अपनी हदूद से बाहर निकलता है तो उसके नतीजे में मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए अदलिया अपना काम करे, अफवाज पाकिस्तान अपना काम करें, मीडिया अपना काम करे, सनत व तिजारत अपना काम करे, सब अपनी अपनी क्रीज़ के अंदर रहेंगे तो उसके नतीजे में ये मुल्क तरक्की करेगा और इसके मसाइल हल होंगे। अब बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। जी नाज़रीन, हमने देखा आज पूरे पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है कि हर तरफ हर शहर के अंदर जो है वो छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद हैं। आपने देखा, आपने गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा फरमाई काशिफ चौधरी साहब की, जो मरकज़ी तंजीम ताजरान के सदर हैं पूरे पाकिस्तान के। अब आगे क्या होता है, हुकूमत जो है इनके साथ मुज़ाकरात करती है या नहीं करती, आगे जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको वो वक्तन फ़वक्तन देते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।